کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. سات شکر ذات وحدہ لا شریک کا کہ جس نے ہمیں توحید مطلق اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشبو دینے کے لیے ہمیں چن لیا اور ہم سیدنا رسول شاہ حقی اور جناب مخدوم محمد مصطفیٰ کی جوتیاں اٹھانے اور سیدھی کرنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی و مفہوم جان گئے، بلکہ ہمیں وہ راز جناب رسول شاہ حقی نے بتا دیا اور جناب مخدوم محمد مصطفیٰ نے دکھا دیا، سمجھا دیا، لکھا دیا. اور اسی مرد راداں کی تعلیمات کے مطابق رمضان المبارک میں ہم ساری دنیا سے کٹ کر اللہ ہی کے ہو جانے کے فلسفہ کلندر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور افکار کلندر سے مستفید ہوئے. جب میں ناچیز برے صغیر ہندوستان کے عظیم وسیع دماغ سیدنا رسول شاہ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے 10 سال اس بندے کی تلاش میں گزارے. ہر عالم، ہر مفکر، ہر محدث، ہر روحانیت کا پرچار کرنے والے سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو ایمان کی صفت ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایمان ہے اور یہ سارا غیب ہے، تو کیا اس غیب کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو فرماتے سب ہیں جی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کوئی روئے زمین پر بندہ ہی موجود نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ چل پڑے. کوئی کہتا ہے آپ غوث اعظم کے آ جائیں میں بیعت کرا دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے میرا فارم فل کر لے میری جماعت میں شامل ہو جائے. کوئی کہتا ہے میرے درس حلق میں بیٹھ جائیں. کوئی کہتا ہے ہمیں فنڈز دے دیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں. تو 10 سال تک میں یہی سوال کرتا رہا. کیوں کرتا رہا؟ چونکہ میں نے سائنس میں بڑی محنت کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور گجرات کے بڑے بڑے نامی گرامی پروفیسر صاحبان سے ذاتی طور پر ہر تھیوری، کیلکولس پڑھے، کیمسٹری پڑھی. سب سے بڑے فزکس کے استاد، اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے، جناب منیر صاحب سے ذاتی طور پر ان کے پاس بیٹھ کر فزکس کے بڑے بڑے جو تھیوریز پڑھی اور کوئی درجن بند ریاضی کے اساتذہ سے کیلکولس، سرکل تھیوری، انٹیگریشن، ٹریگنومیٹری، الجبرا، جس فن کا کوئی ماہر ریاضی دان تھا اس سے ریاضی پڑھی. کئی اساتذہ سے فزکس پڑھی، کئی سے کیمسٹری پڑھی اور علم و ادب کے سپاہی سے لے کر جرنیل تک رانا صفدر علی صاحب سے اردو لٹریچر پڑھا اور شہزادہ مرزا وسیم بیگ سے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کی گرامر اور لینگویج سیکھی.
تو ان پروفیسر صاحبان کی مطالعہ اور ان کے علم ریاضی اور تو ذہن کو جب ہم پڑھنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ ریاضی پڑھیں، دماغ کھل جائے گا، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو پھر سوالات جنم لیے، تو جب پڑھا کہ ہر چیز کی تھیوری ہوتی ہے، پریکٹیکل ہوتی ہے، جب ہم ادھر پڑھتے 3 دن پڑھتے، 3 دن وہ سارا دن لیبارٹریوں میں جاتے، اور جو وہ تھیوری پڑھاتے اس کا تجربہ کر کے بتاتے، یہ ہے حقیقت۔ تو اسی زمانے طالب علمی میں جب کانفرنس ہوئی تو وہاں بڑے بڑے علماء نے خطاب کیا، اور ایک عالم نے یہی حدیث ایمان کی صرف بتایا کہ اس پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا ہے، ایمان غیب پر ہی لانا ہے۔ لیکن پتہ کہ 30 سال ریسرچ کے بعد پتہ چلا ہے اس غیب کو دیکھنا ایمان مکمل ہونا ہے، جب تک اس چیز کو دیکھنا نہیں ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات ہے جو مجھے سیدنا رسول شاہ حقی نے دکھائی، سمجھائی، میں تڑپتا رہا، مجھے کوئی یہ تو نے ایک ہی نظر میں کہا کہ آؤ، جو غیب دیکھنے میں آئے ہیں، جو غیب میں اللہ اور رسول ہیں، ان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آگے آ جائیں، اور پھر ان کے قدموں پر سر تسلیم خم کر دیا۔ جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ان کی وہاں کتابیں پڑھی تھی، تو میں نے ایک کتاب ان سے مانگی، ان کا ساری لے جاؤ، لیکن وہ بڑے ہندوستان کے زمانے کے خوش بتانے لگے یہ تو معرفت کی باتیں ہیں، یہ تو کوئی نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ 30 سال تک وہ کتابیں میرے پاس پڑھی رہی۔ پھر یہ جناب مخدوم مسوار نے روحانی تربیت کی، اور پھر جب کتاب پڑھی تو بابا جی رسول شاہ نے اس کتاب میں لکھا کہ ایسا نظریہ، اور وہ لوگ یہ نظریہ دیتے ہیں بس علم ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے کہا وہ حقیقت شناس ہی نہیں، انہوں نے حقیقت تو پائی نہیں ہے، اور ایسے بندے کے اتباع اور فالوئنگ کرنے سے بندے کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ بتائیں وہ اس شخصیت کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان کا مشاہدہ اور ریاضت دیکھیں، جو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا تو دل گردہ پانی بن جاتا ہے۔ جب ان کے پاس گئے تو نے کے بعد کہ وہ فرمانے لگے یہ فقر کو پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، میں نے ایک دھوتی، ایک بنیان اور ایک ڈنڈے کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے گزارے ہیں۔ اب بتاؤ 70 برس تک وہ جنگلوں بیابانوں میں اس خدا کی توحید اور رسالت کی خوشبو پانے کے لیے لگے رہے، اور انہوں نے ایک ہی نظر میں ناچیز کو رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ ایسا کوئی ہے ہی نہیں، ایسا کوئی عالم موجود نہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ آج کے رسول وہ ہیں جو صرف کتابوں میں سے نہ رسول اللہ کی محبت کے قصے بیان کرتا رہے، آج کے رسول ہے جو کسی مرد کامل کے پاس آئے، اس کا ہاتھ تھامے، پھر اس کی خدمت کرے، اور وہ اس کے بدن سے نفس امارہ کو کچل دے۔ 1,80,000 شیاطین جو سلطان باہو نے لکھے ان کو ختم کر دے،
اور 360 جو اس کے دل میں بت ہیں ان کو اڑا دے، بت شکن ہو، اور وہ اپنے نفس کو غلام ڈال کر مرشد کے قدموں پر سر رکھ دے، اور مرشد کریم اسے رسول پاک کی بارگاہ میں لے جائیں اور رسول پاک اسے اللہ سے ملا دے، وہ عاشق عاشق ہوتا ہے، وہ فقیر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہی راستہ ہے، اگر اس راستے کے علاوہ کوئی کہے تو انہوں نے کہا کہ وہ راز نہیں جانتا، وہ خود ابھی راز سے آشنا نہیں ہے، اور جو خود راز سے آشنا نہیں ہے اس کی جتنی مرضی اشنائی کر لی جائے بندہ راز پاتا نہیں، بس چکنی چوپڑی باتیں سنتا رہ جاتا ہے، ملتا کچھ نہیں، عمر گزر جاتی ہے، اور پھر مرتے دم جب کچھ نہیں ملتا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے خالی باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر روتا ہے کہ میں نے عمر گزاری۔ تو یہ ہے وہ راز۔ تو آگے آگے ان کے مشاہدات چلتے رہیں گے۔ تو آئیے مولانا رومی کی جنم رجوع کرتے ہیں تفسیر۔ من کا جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اس حدیث کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اردو سپیکنگ ہے سمجھ جائے۔ جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ کا ہونا کیسے؟ وہ کہتے ہیں صدقے دل سے جب بھی تو میرا ہوا میں ہوا تیرا، یہ فرمان، یہ ہے فرمان خدا۔ اللہ فرماتا ہے صدقے دل سے جو تم میاں ہوا، تو یہ بابا جی سوچ رہے ہیں صدقہ دل کیا ہے؟ کہ مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا، اس کی جوتیاں سیدھا کی، اور علی مرتضیٰ کریم تک کی طرح صحیح سچا مرید بنا، اس کا دل سچا ہوا تو اللہ نے فرمایا سچے دل والے میں تیرا ہوں تو میرا ہے۔ دور ہوتا ہے من اور تو کا حجاب، پھر میں اور تو کا حجاب ختم ہو جاتا ہے، جو بھی کہہ دوں میں ہوں روشن آفتاب، میں جہاں دم پر نور افشاں ہوا مٹ گئے غم اور اندھیرا چھٹ گیا۔ یعنی جس بندے نے کسی مرشد کو، کسی فقیر کو اپنا دل دے دیا اور اس نے مرشد کی صحبت و سنگت میں کہ دل کو پاک کر لیا، اس دل میں میں آ جاتا ہوں اور اس دل میں سے اندھیرا ہٹ جاتا ہے۔ جب اندھیرا ہٹتا ہے تو رسول پاک کی تصویر اور خدا کی توحید کو سمجھ جاتا ہے۔ اور حق سے ملے آدم، حق سے آدم کو ملے سر نہاں، بن گئی آدم سے دنیا رازداں۔ تو اللہ نے خفیہ راز حضرت آدم علیہ السلام کو دیے، اور ان بندوں کے ذریعے وہ راز قیامت تک افشاں کرتا رہے گا۔ تو جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، آخری نبی سرکار آئے، تو پھر ولایت علی المرتضیٰ کا دور شروع ہوا، وہ قیامت تک رہنا ہے۔ جناب مخدوم صاحب فرماتے ہیں وہ جاہل ہیں، وہ بے خبر ہیں، حقیقت سے ناشنا لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ اب نہیں کوئی نہیں رہا، پہلے غوث اعظم تھے اب کوئی نہیں رہا، اب ہم ہی ہیں، ہمارے ساتھ چل، وہ خود نہیں ہے۔ بن گئی آدم صرف دنیا راز دا، بندے سے دنیا نے راز پایا خدا کا، کتابوں سے نہیں پایا۔ ایک روز جناب مخدوم محمد مسوار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، وہ ناچیز کی تعلیم و تربیت فرما رہے تھے، تو میں نے ایک سوال پوچھا کہ جو حضرت اقبال نے یہ کہا ہے بند ہے ہند کا مے خانہ 300 سال سے، تیرا فیض ہو عام ایسا کی، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ تو وہ گویا ہوئے آپ خود ہی بتا دیں راستہ
میں خانہ بند ہوا نہیں، میں خانہ مصطفیٰ بند نہیں ہوا. بہت اقبال سمجھے، بہت سمجھے، لیکن میں خانہ بند نہیں ہے، میں خانہ کھلا ہے. کہا کہ میں پینے والا ہی نہیں، کوئی ادھر آتا نہیں، بس تقریر و تقریر، واض و نصیحت کو ہی وہ رسول اللہ کی غلامی اور محبت کو پیش کر دیتے ہیں. تو اس طرح رسول پاک کا فیض اس بندے کے پاس ہوتا نہیں. وہ اپنے افکار و نظریات بیان تو کرتا ہے، لیکن کو زمانے میں تبدیلی نہیں لا سکتا، دلوں میں سے بتوں کو مٹا نہیں سکتا، 1,80,000 شیاطین کو ختم نہیں کر سکتا. حضرت سلطان باہو نے لکھا کہ ہر بندے کے دل میں 1,80,000 شیاطین ہیں. وہ لاکھوں حج و عمرے کرنے سے نہیں جاتے. قرآن کا جتنا مرضی کوئی محدث ہو جائے، نہیں مفکر ہو جائے، حدیث کا عالم بن جائے، ساری عمر حج و طواف کرتا رہے، مدینہ طیبہ میں بیٹھا رہے، ایک بھی شیطان نہیں جائے گا. وہ آگے کہتے ہیں ہندوؤں کی طرح خود ہی اس میں اعظم، اس میں لذات، پاس انفاظ کے خود ہی گیان بیان کرتا رہے. نہیں، اسے کسی فقیر مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر 40 سال اس کی خدمت کرنی ہوگی، خود کو سرنڈر کرنا ہوگا، اس کے قدموں میں خاک ہونا ہوگا، اس کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہونا ہوگا، اس کی نالیاں صاف کرنی ہوگی، لنگر خانے پر ڈیوٹی دینی ہوگی، خدمت کر کے، ریاضت کر کے وہ خاک ہو جائے گا. اس کے بعد عرش کا راہی ہو جائے گا. اس کے بغیر اگر تمہیں کوہے تو ہے نوجوانوں، وہ خود ناشنا ہے. اور تم چل کے دیکھ لو، 20 سال 30 سال لگے رہو، ماں سوائے کسے کہانیوں کے. تمہارے قلب پر ایک بھی روحانی واردات نہیں ہوگی. تو مردہ دل تھے، مردہ دل رہے. کتنا تم نے قرآن سنا، حدیث سنی، محبت رسول کے قصے سنے، دل تو زندہ، بس سنے ہیں تم نے، ان کی لذت و ان کی حقیقت کو نہیں دیکھا. جناب مخدوم صاحب فرماتے ہیں قوال ہے، بڑے بڑے شعراء کا کلام گاتے ہیں، لیکن اس کلام میں جو ہے، جو حقیقت ہے، وہ نہیں جانتے. وہ کوئی مرد ارادہ جانتا ہے. تو اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت مشن جناب مخدوم صاحب کو دیا ہے. محبت مشن مثل مصطفیٰ ہے. اس کی ہر محفل ہر درد کی دعا ہے. غوث العظم ہے اس کے سرپرست محمود، پنجتنی کشتی کے علی ناخدا ہے. تو جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ بندے کو پہلے مرشد کا ہونا پڑتا، اور وہ مرشد جس کا دل اللہ کا عرش بن چکا ہو. جیسے مخدوم صاحب فرماتے ہیں میرے من وچ وس گیا اللہ نے، میری ہو گئی بات اللہ نے، پڑی دل میں چمک اول گئی ہے، میرا دل ان عرش میں اللہ نے. اور پھر آگے فرماتے ہیں سورج چاند ستارے عرش و کرسی سارے میرے اندر، گویا سما گئی ہے ساری کائنات میرے اندر. سب جانتے ہیں کہ خدا بندے کے دل میں ہوتا ہے، پہچانتے ہیں کب؟ جانتا عالم ہے، پہچانتا عارف ہے. جب تک عالم رہے گا عارف نہ ہوگا، جب تک عارف نہ ہوگا حقیقت شناس نہ ہوگا. یا اللہ، 1000 بار نہیں، لاکھوں کروڑ بار ہم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں عارف کی بارگاہ میں بھیج دیا، ہمیں منتخب کر لیا.
ہمارے دل کو ایمان کے لیے چن لیا، ہم جناب مخدوم محمود مظفر کی جوتیاں اٹھانے پر لگ گئے، اور انہوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ جوتیاں اٹھانا صرف جوتی تو کرنا نہیں، اس سے مراد رسول پاک کی یہ ہے کہ اس بندے کی ہو جاؤ، اس کی محبت میں فنا ہو جاؤ، جس طرح اصحاب رسول اللہ کی محبت میں فنا ہو گئے، اور مریض بن کر دریائے وحدت میں غوطہ ہو گئے، اور توحید پا کر آج وہ اعلیٰ و عرفہ مقام پر اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ تو جناب مخدوم محمود مسوار کے ہوتے ہوئے کوئی چکھڑی چپڑی باتوں سے، قصے کہانیوں سے علمیت کے زور سے محروم نہیں کر سکتا۔ ہم ان لوگوں کی حقیقت کو جان چکے، پہچان چکے۔ تو اے نوجوانوں، آؤ، یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں آؤ، جناب مخدوم محمود مسوار کے پاس بیٹھو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اور ان کے ساتھ مل کر محنت و ریاضت اور من کی اجالے کے لیے ان کے بتائے ہوئے اذکار، ان کے تصور میں چلو۔ آپ جتنی مرضی عالم کا تصور کریں، تصور ہوگا ہی نہیں۔ تصور پھر فقیر مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اس بندے کا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی نور ہو، ذات ہو، رسول پاک کی ذات ہو۔ جب اس کا تصور کیا جاتا ہے تو پھر شیطان وار نہیں کرتا، نہ کتاب کا، نہ فکر کے بغیر شخصیت کا تصور ہوتا ہے نہیں، اور تصور نہ ہو تو رسول پاک کے دیدار کا سفر شروع نہیں ہوتا۔ اور وہ بندہ جتنی مرضی کاوش کر لے، ساری عمر وہ کہتا رہتا ہے ایسے ہو جائے گا، ہوتا کچھ نہیں، ہوتا کچھ نہیں، اور وہ ایسا بندہ خود فریبی کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ جناب رسول شاہ کی ہیں، برے صغیر کے غوث زمان، جنہوں نے 150 برس اللہ کے دیدار کے لیے گزارے، یہ ان کا قول ہے۔ اور انہوں نے فرمایا میرے بیٹے مجھ سے زیادہ فقیر ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، اور ایک نظر سے لوگوں کے دلوں کو پاک کر کے توحید سے واصل کر دیں گے۔